بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ویورز، آپ کو سناتے ہیں بہت ہی سبق آموز واقعات۔ آرام کی قدر۔ ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا، کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی۔ ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کے اس رویے سے بادشاہ کو تکلیف ہوئی۔ اسے چپ کرنے کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کشتی میں ایک دانا بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کرا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے اشارے پر ملازموں نے غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چند غوطے کھا چکا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے۔ اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر کشتی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ دانا سے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ دانا نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا۔ آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک مزدور کا واقعہ۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی رات کے وقت معمول کے مطابق گشت پر تھے اور ایک تندور کے پاس کسی شخص کو سویا ہوا دیکھا تو اس کو اٹھا کر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ جواب میں اس شخص نے بتایا کہ وہ غریب مزدور ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے اور رات کو اس تندور کے پاس ہی سو جاتا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ اس سردی میں اس کی رات کیسے گزرتی ہے تو اس مزدور نے جواب میں جو کہا اس نے سلطان کو ہلا کے رکھ دیا۔ مزدور نے کہا، جناب، نصف رات آپ کے انداز میں گزرتی ہے اور بقیہ نصف آپ سے زیادہ اچھے انداز میں گزارتا ہوں۔ سلطان نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ مزدور نے جواب دیا، جب تندور گرم رہتا ہے تو میں آپ کے جیسی نیند سے لطف اندوز ہوتا ہوں اور جب تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اٹھ کے اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہوں، جو آپ کے مقابلے میں وقت کا بہتر استعمال ہے۔ نمبر 3، ایک روٹی کا بوڑھا چور۔ ایک امریکی ریاست میں ایک بوڑھے شہری کو صرف ایک روٹی چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں جب پیش کیا گیا، اس نے بجائے انکار کے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ جواز یہ دیا کہ وہ بھوکا تھا اور قریب تھا کہ میں مر جاتا۔ جج کہنے لگا، تم اعتراف کر رہے ہو کہ تم چور ہو، میں تمہیں $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ رقم نہیں ہے، اس لیے تو تم نے روٹی چوری کی، لہٰذا میں تمہاری طرف سے یہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جج اپنی جیب سے $10 نکالتا ہے اور اس بوڑھے شخص کی طرف سے یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جج کھڑا ہوتا ہے اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میں تمام حاضرین کو $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں،
اس لیے کہ تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں ایک غریب کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چوری کرنا پڑی۔ اس مجلس میں $480 اکٹھے ہوئے۔ جج نے وہ رقم بوڑھے شہری مجرم کو دے دی تاکہ وہ آئندہ اپنا کوئی کام کر سکے یا